صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں محمد ذیشان شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مہینے میں اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے داروں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جنت میں حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں اس کے لیے اس کے دیدار کی مشتاق ہوتی ہیں۔ اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان لعین کو قید میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں جو شیطان کے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو غلط قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات کی غلط تشریح، مفہوم اور مطالب بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، اس طرح کا ایک مسئلہ آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور طریقہ، ایک اور پیغام بھی دیا ہے۔ فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان کو سن لے، والاناء علی یدی، اور برتن اس کے ہاتھ پر ہے، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، تو اس وقت تک اپنی ضرورت پوری کر لے، اس وقت تک اس برتن کو نہ چھوڑے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔ تو سنا آپ نے موصوف کیا فرما رہے ہیں؟ موصوف فرما یہ رہے ہیں حدیث مبارکہ سنا کر کہ جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو، کھانے پینے کا وقت ختم ہو چکا ہو اور اذان دی جائے فجر کی نماز کے لیے، تو لہٰذا اگر آپ کے ہاتھ میں، آپ کے برتن میں کچھ ہے یا آپ کو کھانے پینے کی حاجت درکار ہے، تو جب تلک اذان ہو رہی ہے، اگرچہ وہ کھانے پینے کا وہ ختم ہو چکا، مگر جب تلک فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کھاتے بھی رہیں، آپ پیتے بھی رہیں، آپ برتن کو خالی کر دیں اور اپنی حاجت کو پورا کر لیں، چاہے کھانے کا وہ ختم ہو گیا ہو۔ اگرچہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن کیا واقعی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہی ہے؟ کیا یہ حدیث مبارکہ میں جو اذان کا بیان ہوا، کیا وہ واقعی فجر ہی کی اذان ہے؟ کیا وہ واقعی فجر کی اذان کے وقت کھانے پینے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے؟ آئیے، یہ تو سن لیا ہم نے ان موصوف سے، اب ہم سنتے ہیں مفتی حسان رضا صاحب سے، جو بہت ہی زبردست عالم دین ہیں، مفتی ہیں اور قرآن و حدیث کی شرح و تفسیر کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ آئیں سنتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کا جواب بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ روایت بیان کر کے حدیث حق ہے، لیکن اس کی توجیحات ہیں، اس کے معنی علماء نے بیان فرمائے اور پرانے بزرگوں نے، تو یہ سب سانس روک کے سننے والی بات ہے۔ بعض لوگ گمراہ کر رہے ہیں، پوری بات سمجھتے نہیں ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ کھاتے پیتے رہو برتن میں جو ہے وہ، چاہے صبح شادی ہو جائے۔ اصل میں پہلے تو حدیث کے الفاظ ہی سن لیے جائیں کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدکم النداء، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے، والاناء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ جب تم میں سے کوئی ندا یعنی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ مسئلہ شرعی تو یہاں پر کئی مرتبہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر ہو جائے۔ تو طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء نے یہی ارشاد فرمایا، فقہاء کرام نے، جمہور محدثین نے، مذاہب اربع یعنی چاروں ائمہ اربع جو مجتہدین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے یہ طلوع فجر یعنی صبح صادق جب ہو جاتی ہے تو اس وقت تک ہے۔ اب رہی یہ حدیث مبارکہ، تو اس حدیث مبارکہ میں پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ فجر کی اذان کا نام نہیں ہے، اس میں مطلق فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے،
تو یہاں اذان سے مراد کس نے مطلق یہ نہیں کہا گیا اس کے اندر کہ فجر کی اذان سنیں، بلکہ مطلق اذان. تو اب مثال کے طور پہ کوئی افطار کے وقت کھانا کھا رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، اور اس وقت اذان مغرب ہوئی، تو اس میں فرمایا کہ اگر وہ اپنی حاجت اس سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو پورا کر سکتا ہے، وہ برتن نہ رکھے بلکہ اس میں سے کھا لے. اسی طرح کوئی اور اذان ہے، جیسے مثال کے طور پر احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ اذا حضر العشاء والعشاء، کہ جب عشاء اور عشاء یعنی رات کا کھانا اور عشاء کی نماز دونوں آ جائیں تو پھر تم عشاء یعنی رات کے کھانے سے ابتدا کرو. یعنی بھوک کی شدت ہے، کھانا سامنے موجود ہے، تو اس وقت بندہ کھانا کھا کے پھر نماز پڑھنے کے لیے جائے. تو اسی طرح اذان ہو رہی ہے لیکن کھانا کھا رہا ہے، تو بندے کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کھانا کھا سکتا ہے. اس میں اذان فجر کی بات نہیں کی گئی. پہلی بات تو یہ، لہٰذا اس میں اپنی طرف سے یہ لفظ بڑھا دینا، یہ حدیث کا ترجمہ اگرچہ کہ بعض شارحین کے مطابق اس طرح ہو جائے گا جیسا آگے آ رہا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو علماء نے یہ بیان کی ہے، کئی علماء کی جو شرح ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد اذان فجر ہے ہی نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ مغرب کی اذان ہے کہ جس میں افطاری بندہ کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں. فجر کے وقت 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اور دوسری حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیا کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روکے جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے لیں. تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس لیے اذان دیتے تھے، فجر شروع ہونے سے پہلے اذان دیا کرتے تھے تاکہ جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے اور جاگ کے وہ سحری کر لے، اور ابن ام مکتوم صبح ہوتے ہی اذان دے دیا کرتے تھے. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان سنے، اگر اس سے فجر کی اذان مراد لیں گے بھی تو یہ وہ والی اذان فجر نہیں ہے کہ جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اذان جو آپ زمانہ رسالت میں اس وقت دیا کرتے تھے کہ جب ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا اور لوگوں کو سحری کے لیے اذان کہا کرتے تھے. جیسا ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے، اصلاۃ اسلام کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے لوگوں کو جگایا جاتا ہے. تو یہ مراد ہے اس سے، نہ یہ کہ اذان فجر. تو ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں اور بھی اس کے علماء نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں. تو ہرگز اس سے اس حدیث پاک سے یہ مراد نہیں ہے کہ اذان فجر ہو رہی ہو اور بندے کے ہاتھ میں برتن ہے تو وہ جتنا اس میں سے اپنی حاجت کے مطابق کھانا چاہے تو کھائے، ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے یعنی صبح صادق جو ہے وہ رات سے ظاہر ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے تو اب کھانا پینا چھوڑ دو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھا آپ نے کتنے ہی پیارے اور احسن انداز میں مفتی صاحب نے ہمیں یہ مسئلہ بیان فرمایا. وہ حدیث بھی بیان فرمائی جو موصوف ارشاد فرما رہے تھے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ ہمیں بخاری شریف کی بیان فرمائی. تو معلوم ہوا کہ صرف ایک حدیث کو دیکھ کر مسئلہ اخذ نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ اخذ کرنے کے لیے کئی ساری حدیثوں کو پرکھنا پڑتا ہے، جانچنا پڑتا ہے، اور اس کے تحت کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ اپنے ہی طور پر سمجھ لیا جائے، گویا کہ جو آپ کی سمجھ میں آیا، جس طرح سمجھ میں آیا، بس وہی درست ہے، بس وہی صحیح ہے اور آگے بیان کر دیں. اس طرح انسان اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کس طرح بیان فرمایا، آپ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ وہ جو اذان کا بیان ہے کھانے کا، کہ اذان کے وقت کھاتے رہیں، پیتے رہیں اور اپنی حاجت کو پورا کریں، اس میں تو فجر کی اذان کا ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ فجر کی اذان ہے، ذکر ہی نہیں ہے. اس میں تو مطلقاً اذان کا ذکر ہے. جیسے کہ ہم اذان ہوتی ہے اور ہر کام کاج کو موقوف کر کے مسجد کی طرف رواں دوا ہو جاتے ہیں تاکہ باجماعت ہم نماز ادا کر سکیں اور باجماعت نماز ادا کر کے اس کی برکتیں حاصل کر سکیں، لہذا تمام کام کو موقوف کر دیا جاتا ہے. تو ایسے میں اگر مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور آپ کو حاجت ہے کھانے پینے کی، تو اس وقت آپ اپنی حاجت کو پورا کریں، کھا لیں، پی لیں، اور پھر جا کے مسجد میں نماز مغرب ادا کر لیں، کہ اسی وقت تو حاجت ہوتی ہے کہ دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں. فجر سے پہلے ہی ہم اپنا کھانا پینا موقوف کر دیتے ہیں اور غروب آفتاب تک، مغرب تک ہم بھوک اور پیاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اسی خوشنودی کے لیے ہم برداشت کرتے ہیں. تو اب حاجت اب ہوتی ہے، نہ کہ تب اتنی حاجت ہوتی ہے. تو لہٰذا اس لیے تاکہ ہمارا ذہن بٹا نہ رہے اور ہمیں طلب کھانے کی نہ رہے، ہماری توجہ کھانے کی طرف اور پینے کی پیاس کی شدت کی طرف نہ ہو، تو لہٰذا اس لیے بیان ہوا. اور اگر بالفرض اس سے مراد
فجر کی اذان بھی لی جائے، سحری کے وقت لی جائے، تو آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث بھی بیان فرما دی، جس کا مفہوم یہی تھا کہ آسان لفظوں میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک اذان کہا کرتے تھے جو سحری میں جگانے کے لیے ہوا کرتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ کہیں بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، یہ سوچو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ کیونکہ بلال جو اذان دیتے ہیں وہ سحری میں جگانے کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری اذان جب ام بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں تو وہ اذان ہوتی ہے فجر کی۔ در حقیقت یہ تھی کہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نابینا صحابی تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو بتاتے تھے کہ صبح ہو گئی، تب آپ اٹھ کے اذان ارشاد فرمایا کرتے تھے، یعنی اذان دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو تھا کہ یہ اذان جو ہے جو بلال دے رہے ہیں، اس وقت آپ کھانا پینا جاری رکھیں، اپنی حاجت کو پورا کر لیں، کیونکہ وہ اذان جو بلال دے رہے ہیں وہ جگانے کے لیے، نہ کہ سحری ختم کرنے کے لیے، نہ کہ فجر کا وقت شروع ہونے کی ہے، بلکہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دے رہے ہیں وہ دوسری اذان، وہ اذان ثانی جو ہے، وہ دوسری اذان سحری کا وقت ختم ہونے پر ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے اور ہمیں صحیح طریقے سے احادیث مبارکہ سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے رہیے مدنی ماحول دعوت اسلامی کے ساتھ، دیکھتے رہیے مدنی چینل، اور ہمارے اس چینل کو بھی دیکھتے رہیے، اسلامک مائنڈ چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔